مختصر ترجمہ بھی ساتھ کرتے چلے جائیں گے تاکہ سمجھ سکیں قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت وہ جو میں نے انعام کی تم پر، یقیناً میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور تم ڈرو اس دن سے کہ انہیں فائدہ دے گی کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ وہ مدد ہی کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں کوئی چیز، تمہاری سفارش، کوئی چیز بھی کام نہ آئے گی۔ اس دن سے ڈرو، کوئی بھی تمہارا مدد کرنے والا نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے جو جھٹلاتے تھے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آگے ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، وہ دیتے تھے تمہیں سخت ترین عذاب، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹے اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتیں یعنی بیٹیاں، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے پھاڑا تمہاری وجہ سے سمندر کو، اور پھر ہم نے نجات دی تمہیں اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے اس وقت۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود اس موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد جبکہ تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد کہ شاید۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے ہدایت دی موسیٰ کو کتاب اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر بوجہ بنا لینے کے تمہارے بچھڑے کو معبود، لہٰذا تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، پس تم قتل کرو اپنے آپ کو، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ تو اللہ متوجہ ہوا تو تم بلا شبہ وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ اب یہاں پر جو قتل کرنے کی بات کی گئی ہے، یہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے موسیٰ کے علیہ السلام کے جو جاننے والے تھے یہودی، تو انہوں نے
پھر بچھڑے کو معبود بنا لیتا کہ موسیٰ تو چلے گئے ہم بچھڑے کی عبادت کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات سے آگاہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ظلم کیا بہت، کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو پھر اس کے بعد ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یہ آیت نازل فرمائی اور نے کہا کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ کو کہ ان کو کہہ دو، اب تم اس کا کفارہ ایسے ادا کرو کہ تم میں سے جس نے عبادت کی ہے بچھڑے کی، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرے۔ اگر وہ اپنے آپ کو قتل کر لے گا تو اس کی نجات ہو جائے گی، اگرچہ اس نے ایسا نہ کیا تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں۔ پھر اس میں کچھ لوگوں نے تو اس پر عمل کیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو قتل کر دیا تھا۔ اس میں اپنے آپ کا مراد یہ تھا کہ تم میں جن نے یہاں پر ایک دوسرے کو جس نے وہاں پر وہ کی تھی نا بچھڑے کی عبادت، تو اسے کہا گیا تھا کہ تم اپنے اس دوسرے دوست کو قتل کرو جس نے عبادت کی تھی، اور جو نیک تھے جنہوں نے نہیں کی تھی ان کو تو کوئی عذاب نہیں تھا، لیکن جنہوں نے کی تھی ان کو کہا گیا تھا اگر تم ایسے ایک دوسرے کو قتل کر لو گے، اپنی جان دے دو گے اللہ کے راستے میں، ایک دوسرے کو اللہ کے کہنے پر مار دو گے، اپنی جانوں کو قتل کرو گے، تمہیں امید ہے کہ بخش دیا جائے۔ تو یہ وہ تھی آیت۔ پھر انہوں نے کچھ نے ایسا کیا اور کچھ لوگوں نے نہیں کیا تھا، جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کے لیے رسوائی، اور جنہوں نے کیا تھا وہ شاید بچ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز نہیں مان لیں گے آپ پر حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں گے اللہ کو اعلانیہ سامنے، پھر پکڑ لیا تمہیں آسمانی بجلی نے جب کہ تم دیکھ رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پھر بجلی نازل کی، پکڑ لیا اس بجلی نے ان کو۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں بعد تمہاری موت کے، شاید کہ تم شکر کرو۔ جب کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تجلی دکھائی تو یہ لوگ جتنے بھی تھے وہیں کے وہیں مر گئے سارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، اللہ اگر یہ سارے مر گئے تو میرا تو پھر ادھر نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ کہیں گے کہ موسیٰ یہ تھے جو میرا نام لیوا تھے، ان کو تو نے مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور اس وقت یہ آیت نازل ہے کہ ہم نے زندہ کیا تمہیں بعد تمہاری موت کے، شاید کہ تم شکر کرو، کہ شاید اب تم جا کر ان کو کہو کہ واقعی ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، تجلی دیکھی ہے، لیکن یہ ایسے بدبخت تھے جیسے ہی ان کو اللہ نے زندہ کیا ادھر جا کر پھر یہ نافرمانی کرنے لگ گئے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ، یعنی آسمان سے اتارا ہوا کھانا، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو، اور ہم نے جو تمہیں دی، اور انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اور لیکن تھے وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ جب من و سلوہ اتارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تم نے اس کو اگلے دن کے لیے اسٹور کر کے نہیں رکھنا، ان کو کھانا ہے۔ تو انہوں نے نہ شکری کی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنا زبردست سامان ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اگر تم یہ چیزیں اسٹور کرو گے تو پھر تمہیں دنیا میں بھی سخت عذاب دوں گا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو انہی کو اللہ تعالیٰ نے پھر بندر اور خنزیر بنا دیا جنہوں نے بات کو نہیں مانا تھا۔ جنہوں نے مانا تھا وہ تو کم تھے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل مسخ کر دی تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو کھلاؤ، اور تم داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہو اور کہنا ہمیں بخش دے تو ہم کو معاف کر دیں گے ہم تمہیں، تو تمہارے لیے تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، عن قریب ہم زیادہ احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ تو یہاں پر بھی کچھ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ ہم تمہیں بخش دیں گے، تمہاری ہم مغفرت کر دیں گے تم نے جو گناہ کیا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم فلاں بستی میں جاؤ گے، اور جب بھی تم اس بستی کے شہر کے دروازوں میں داخل ہوگے تو تم نے وہاں پر کہنا ہے کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، کہ ہمیں معاف کر دے، ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ اتنے بدبخت تھے جنہوں نے جا کر معاف کرنے کی بجائے کچھ اور لفظ یہاں پر استعمال کیا تھا کہ ہمیں کھانا دیں، تو اللہ تعالیٰ کو پھر غصہ آیا ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے وعید نازل کی۔
فبدل الذین ظلموا قولا، پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کے خلاف اور اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، تب ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ تھے وہ نافرمانی کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا تھا اس وقت یہ لوگ بدبخت جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جب داخل ہونا تو تم کہنا وقولوا حطۃ نغفر لکم، انہوں نے حطہ کی جگہ اس لفظ کی جگہ کچھ اور لفظ استعمال کیا تھا. اس کا مطلب تھا کہ کھانا دینا. وہ اگلے پاروں میں آ رہا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے بجلی نازل کی، انہیں پھر تباہ و برباد کر دیا. تو یہ بنی اسرائیل کے لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، آج فلسطین کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارے یہی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس ان سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمارا رکوع نمبر 6 کمپلیٹ ہو چکا ہے، پہلے پارے کا رکوع نمبر 6 اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 6 یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 7 پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.